اسکردو ٹی وی کے ناظرین کو محمد علی انجم کا سلام عرض ہے۔ 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 4 بلند ترین چوٹیاں خطہ بلتستان میں واقع ہے اور بلتستان کو مہم جو افراد کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مہم جوئی کی بات کریں تو ستپارہ کا تذکرہ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ نامور قومی ہیرو مرحوم حسن ستپارہ اور مرحوم علی ستپارہ نے کوہ پیمائی کے شعبے کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ پوری دنیا میں ستپارہ کے نام کو متعارف کروایا۔ اس وقت دنیا جہاں سے مہم جو افراد کی بڑی تعداد بلندیوں پر موجود ہے، بلندیوں کو چھونے کی خواہش ہر کسی کو ہے، اور اس بار حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جہاں خوشے کے نوجوانوں نے K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرایا، وہیں پاکستان کی پہچان کہلایا جانے والا قصبہ ستپارہ کے مکین اور ستپارہ کے نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر 10 نوجوانوں نے، اور جن میں ہمارے چاچا علی رضا صاحب بھی شامل ہیں، انہیں میں نوجوانوں کی کیٹیگری میں نہیں رکھوں گا۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے جن کا تعلق ستپارہ سے ہے، انہوں نے بھی K2 سمیت بلند ترین چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا ہے۔ ان کلائمبر سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ یقیناً بلندی پہ جانے کا جو جنون ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اور انسان کو صرف اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ کلائمبر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرانا چاہوں گا جنہوں نے جذبہ خدمت اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، وہ بھی 8000 کی بلندی پر۔ یہ مذاق نہیں ہے، 8000 کی بلندی پر انسان صرف اپنے وجود کے حوالے سے سوچتا ہے اور اپنی جان بچانے کے حوالے سے سوچتا ہے، لیکن ستپارہ کے ایک ایسے سپوت، ایک ایسے نوجوان سے آپ کی ملاقات میں کروانا چاہوں گا جنہوں نے 8000 میٹر کی بلندی پر انسانیت کو سرخرو کیا۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں، نام میں آپ کا جاننا چاہوں گا۔ مراد سر، مراد ستپارہ۔ مراد صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 8000 میٹر کی بلندی پر انہوں نے کچھ غیر ملکی کوہ پیماؤں کو مشکل میں دیکھا، تو انہوں نے اپنی مہم صرف 40 میٹر کے فاصلے پر نامکمل چھوڑی۔ اپنی مہم کو انہوں نے ختم کر دیا اور انہیں ریسکیو کر دیا۔ جناب علی، 8000 میٹر کی بلندی پر خدمت کا جذبہ جاگا، آپ نے اپنا سمٹ جو ہے وہ ادھورا چھوڑا، ان کو ریسکیو کیا، ذرا واقعہ پورا سنائیے گا۔ بالکل جی، اوپر 8000 میں وہ کسی رسی کا مسئلہ ہو کے وہ پھنسے ہوئے تھے، تو ہم نے یہی سوچا انشاءاللہ اللہ زندگی رہا تو سیمنٹ اگلا سال بھی کرے گا، لیکن اس حالت میں یہ بندوں کو ادھر چھوڑ کے اوپر میں سیمنٹ کرنے کا کوئی مزہ نہیں سمجھا سر۔ کتنے بندے تھے؟ 47 تھے سر۔ کتنے اور کن کن ممالک کے بندے تھے؟ کورین کا کوئی 6 ممبر تھے، اس کے ساتھ ہائی پوڈر کوئی 5 بندے تھے، کوئی اٹلی کے تھے، کوئی انگلینڈ کا تھے، وہ سب ملا کے 47۔ آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، انسانیت کے آپ کام آئے، یا اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے اپنی مہم ادھوری چھوڑی؟ نہیں، مجھے خوشی ہوگی، ان سب کے جان بچ گیا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا انشاءاللہ بس سیمنٹ اگلا سال بھی ہو جائے گا، ابھی یہ سب خیر خیریت سے نیچے پہنچ گیا تو مجھے یہی سیمنٹ ہے، میں نے یہی سوچا۔ بہت خوب۔ اس قومی ہیرو کو ہمارا سلام، جنہوں نے صرف اور صرف انسانیت کی خاطر اپنا سمٹ جو ہے صرف 40 میٹر کی دوری پر، سمٹ سے یہ دور تھے، انہوں نے اپنا سمٹ ادھورا چھوڑا اور انسانیت کو سرخرو کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ مہم جوئی کا سلسلہ جاری رہے گا، سپورٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، معاملات زندگی چلتے رہیں گے، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ انسانیت ہے۔ یہاں پر دیگر کلائمبرز بھی موجود ہیں جو مختلف چوٹیوں سے آئے۔ سر آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ مرتضیٰ ستپارہ۔ مرتضیٰ ستپاروی، کون سی پیک پر آپ تھے؟ کس مہم کو آپ سر کر کے آئے؟ میں G2 پہ تھا سر۔ G2 پہ تھا۔ کتنی بلندی پر یہ واقع ہے، اور آپ کا یقیناً پہلا سمٹ یہ ہوگا، کتنا مشکل تھا یہ مرحلہ؟ ہے کتنا مشکل؟ اللہ کی مہربانی سے کوئی مشکلات نہیں ہو گیا، خصوصاً میں علی رضا کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے موقع دیا، اور دلاور ستپارہ نے بھی مجھے چانس دیا، اور میں نے 8035 میں پاکستانی پرچم کو لہرایا۔ یہ آپ کا پہلا سمٹ تھا یا اس سے پہلے کسی اور پیک پر آپ جا چکے ہیں؟ پہلی سمٹ تھا۔ تو ستپارہ کے جو نوجوان ہیں وہ آپ اس شعبے کی طرف آ رہے ہیں، انہیں کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ ہے جو ستپارہ کے دوست، جو ستپارہ کے نوجوان ہیں، وہ مہم جوئی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، پیکس پہ جانا چاہ رہے ہیں، انہیں کوئی پیغام دیں گے؟ کیا پیغام دیں گے؟ ہر پہاڑوں میں پاکستانی پرچم لہرانے کا کوشش کروں گا۔ زبردست زبردست، یہ ان کا جذبہ ہے جناب۔ 14 بلند ترین چوٹیوں پر یہ بھی سبز ہلالی پرچم لہرانا چاہتے ہیں۔ آپ کی عمر جاننا چاہوں گا۔ میرا عمر 27 سال۔ 27 سالہ نوجوان ہیں، اور یہ ابھی براڈ پیک سے ہو کر آئے ہیں۔ علی رضا ستپارہ کے کیمپ میں آپ شامل تھے۔ ایک اور خوبصورت نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، نام آپ کا جاننا چاہوں گا۔ جی، میرا نام ذاکر عیسیٰ ہے۔ ذاکر عیسیٰ صاحب، کس پیک سے ہو کر آئے ہیں؟ کون سی پیک آپ سبمٹ کر کے آئے؟ جی، میں نے G2 کلائم کیا ہے اور G2 سر کر کے آیا۔ کتنا مشکل ہے یہ مہم جوئی کا شعبہ، ذرا بتائیے گا۔ آپ چونکہ خود مہم جوئی پہ جاتے رہتے ہیں، یہاں پر لوگ بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس پیک پہ گیا، یہ اس پیک پہ گیا، جو کہ آسان کام ہے، لیکن فیلڈ پہ یہ کام کتنا مشکل ہے؟
ये एक्चुअली ये होता है इधर से कहना और प्रैक्टिकली वहाँ जाके जो है काम करना, ये बहुत डिफरेंट काम है, क्योंकि क्लाइंबिंग एक ऐसी चीज़ है या डू या डाई, ये दो चीज़ें होती है उस मकाम पे। जब आप 8000 से ऊपर होते हैं तो वो ऑलरेडी डेड जोन जो है पूरी वर्ल्ड जानती है इसको, और स्पेशली क्लाइंबिंग के दौरान बंदे को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, या रोप का कोई मसला आ जाता है, या फिर कर्वेस का इशू आ जाते हैं, या फिर स्लाइडिंग का मसला हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है बंदा बराबर करके चढ़ना, ये आप लोग ख़ुद गेज कर लें कि ये सारी मुश्किलात से जब गुज़र के बंदा जो है समिट की तरफ जाता है तो फिर उसके पास उस मकसद टाइम का मरहला क्या होगा, या मकसद उस वक़्त का मकसद अंदाज़ा आप लोग खुद लगाओ। लेकिन कुछ लोगों को गुड लक होता है और अल्लाह उनके ऊपर करम करता है और वो समेट कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको या उनका हेल्थ इशू आ जाती है, या फिर ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अनसक्सेस होकर वापस आ जाता है। इस बार मौसम ने भी आपका साथ दिया है, किस्मत ने भी आपका साथ दिया, आप सुरखरू होकर आए हैं, मज़ीद किस पीक पे जाने का इरादा है? बिल्कुल, इस दफ़ा अल्लाह का करम हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल 3 से 4 दिन कम्प्लीटली मौसम साफ रहा, जबकि सारे एक्सपीडिशन आए थे। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो एक सिस्टम ऐसे आ गई थी कि मुझे 8600 मीटर से वापस नीचे बेस कैंप आना पड़ा। और डबल मैंने ट्राई करके जो है G2 को समिट किया। ये मेरे लिए एक किस्म का दूसरा पिक करने का बराबर है, लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि मैंने सक्सेस कर लिया। सही, बेस्ट ऑफ लक जी। इन्होंने कहा कि इन्हें इस बार 2 बार बेस कैंप वापस आना पड़ा और इन्हें लगा कि इन्होंने 2 बार ब्रॉड पीक को सर किया है। बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर और भी क्लाइंबर्स हैं जिनसे हमने बात करनी है। इस दोस्त से तो हमारी बात हो चुकी है और इस भाई से भी हो चुकी है। दिलावर सतपारा यहाँ पर है। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि छोटे कद के बड़े को है पैमा। इस बार कहाँ मौजूद थे आप, किस पीक को करके आए? इस साल मैं गशेपुरम 2 के लिए क्लाइंबिंग कर रहा था। किसके कैंप में शामिल थे? इस साल मैं हिमालयन अल्पाइन ग्रुप के साथ था और हमारे पाकिस्तानी जो कंपनी है वो यास्मीन टूरिस्ट के साथ मैं काम कर रहा था। सही सर। कद आपका बहुत छोटा है, मुश्किल नहीं पेश आती आपको? मुश्किल असल जो क्लाइंबिंग से करते हैं तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो है अपने हौसले को बढ़ाना पड़ता है। तो जब बंदे के पास हौसला हो तो किसी चीज़ का मुश्किल नहीं होता उधर। सही। मज़ीद कहाँ जाना चाह रहे हैं? K2 पर कब मुहिम जोई करेंगे? इंशाल्लाह मैंने K2 समिट किया हुआ है और 2018 में मैंने ब्रॉड पीक समिट किया है और 2019 में मैंने K2 समिट किया है और इस साल जो है 2021 में जो है अल्लाह के फजल करम से मैंने गशेपुरम 2 समिट किया और उधर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अल्लाह के फजल करम से मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात भी पेश की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी माशाल्लाह, ये भी अनोखा रिकॉर्ड है कि 8000 की बुलंदी पर जाकर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदाह सराई करना यकीनन ये एज़ाज़ आपके लिए बड़ी सआदत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इतनी पीक्स को सबमिट कर चुके हैं और कितनी बार सबमिट कर चुके हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। अली रज़ा सतपारा साहब, और प्यार से इन्हें चाचा रज़ा भी कहा जाता है। चाचा, माशाल्लाह से आप शक्ल से चाचा तो लगते नहीं हैं, लेकिन लोग फिर भी आपको प्यार से चाचा बोलते हैं। कितनी पीक्स अभी तक मजमूई तौर पर सबमिट कर चुके हैं? तो अल्लाह का करम से मैंने सन 86 से ये काम शुरू किया, तो अभी तक मैंने 8000 17 दफ़ा मैंने सबमिट किया। 17 बार सर। तो G2 मैंने इस साल फिर किया तो 7वां दफ़ा मैंने G2 को सबमिट किया, 4 दफ़ा मैंने G1 को सबमिट किया, 4 दफ़ा ब्रॉड पिक किया, 1 दफ़ा मैंने नंग पर्वत किया। K2 मेरा 200 मीटर रह गया है। आइंदा साल इंशाल्लाह मैं K2 सबमिट करने का भरपूर कोशिश। ये आपने अपने लिए चैलेंज तस्वुर किया है K2 करना? तो इंशाल्लाह आइंदा साल मैंने जिस हालत में भी K2 पे ट्राई करना है। एवरेस्ट के बारे में भी इतलात है कि आप एवरेस्ट पे भी जा रहे हैं? तो अगर स्पॉन्सर हो गया तो अगर मुझे स्पॉन्सर मिलता तो मेरा 14 अभी तक क्लियर होता। मैंने 8017 दफ़ा सबमिट किया। अगर मुझे स्पॉन्सर मिलता तो 14000 में कब से 14 पीक को कब से मैंने क्लियर करता। स्पॉन्सर्स के हुसूल में मुश्किल क्या है? बस सर, हमें स्पॉन्सर नहीं मिलने की वजह से मैंने अपना पाकिस्तान के अंदर जो पीक्स है 8000 का, मैंने 17 दफ़ा उसको मैंने क्लियर किया।
تو مجھے اگر اسپانسر ملتا تو میں 14 کب سے کلیئر کرتا. صحیح, اگر اسپانسرشپ ملے تو 14 بلند ترین چوٹیوں پر سبز لالی پرچم لہرا سکتے ہیں. مجموعی طور پر 17 سبمٹس ہیں ان کے پاس, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے, بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایک سبمٹ کرنے کے لیے انسان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے, لیکن سلام ہو اس لیونگ لیجنڈ پر جس نے 17 بار مختلف سبمٹس کی ہیں. براڈ پیک سے تو لگتا ہے آپ کو خاص ایک انسیت ہے, ایک خاص پیار ہے, جب بھی جاتے ہیں براڈ پیک ہی جاتے ہیں, کیا خاص بات؟ بس سر مجھے زیادہ کلین جو ہے زیادہ براڈ پک اور G2 پہ آتا ہے, تو میں نے G2 7 دفعہ کیا, براڈ پک 4 دفعہ کیا, G1 4 دفعہ کیا. K2 کے لیے مجھے 3 دفعہ چانس ملا. ایک دفعہ میں 8400 تک گیا, وہاں سے ایک جرمن فارنر سلپ ہونے کی وجہ سے مجھے میرا سمٹ مس ہوا, ورنہ سمٹ کر لیتا. صحیح. سلامت رہیں چاچا. پروگرام کے سلسلے کو ہم نے سمیٹنا بھی ہے, اور یہاں پر فوٹو سیشن چل رہا ہے. کچھ مزید دوستوں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. عیاش شگری صاحب انگیج ہیں, تو ہم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, شمشاد صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. شمشاد صاحب, اس بار جو سیاحتی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اسٹریم لائن ہو چکے ہیں. کلائمبرز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور ٹریکرز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, لیکن جو ہمارے مقامی کلائمبرز ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان دنیا میں سیاحتی مقامات کے حوالے سے جانا جاتا ہے. جتنے پیکس یہاں پہ موجود ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جن کی ایک مثال دے دوں تو 8000 جو ابو جو 5 پیکس جو گلگت بلتستان میں, اس کے ساتھ جو 7000 سے جو آگے جو میٹر جو 122 پیکس ہیں, لیکن 6000 میٹر جو پیک انکاؤنٹیبل ہے. ہمارے یہاں پر جو ٹرینز جو ماؤنٹینرز نکالنے کے لیے ہمارے یہاں پر جو مختلف فورم ہیں, جس میں الپائن کلب آف پاکستان ہے, باٹو ہے, بلتستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز ہے, اور پاٹو پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹر, ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو مختلف قسم کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان سے رابطے میں ہیں. اور ایون یونیورسٹی آف بلتستان میں ہم نے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو آلریڈی اسٹارٹ ہے, ان میں ہم نے ماؤنٹینرنگ علی سرپارہ انسٹیٹیوٹس کے قیام کے ساتھ ہی اس چیز کو اس لیگیسی کو لے کے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ ہمارے یہاں پر آنے والے ماؤنٹینر کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم مل جائے, تاکہ جو ماؤنٹینرز یہاں سے نکلے وہ ایک پیشہ ور ماؤنٹینر ہوں. صحیح. ہمارے ہیروز اس وقت ہمارے عقب میں دکھائی دے رہے ہیں, اور الپائن کلب پاکستان کے سیکرٹری جنرل قرار حیدری صاحب اور عیاش شگری صاحب اور دیگر افراد یہاں پر موجود ہیں جو ان کا استقبال کر رہے ہیں. ہیروز کی قدر ہونی چاہیے اور ہیروز کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے. پروگرام کے معاون اقبال علی اقبال کے ساتھ محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. دوبارہ گلگت بلتستان نئے کلائمبر بلتستان سے